السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارا جو یہ سلسلہ ہمارا شروع ہوا تھا کل کہ سورہ زمر اور 6 حوامیم، تو یہ دیباچ قرآن، تو آج ہم سورہ حامیم سجدہ کریں گے، حامیم سجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم سجدہ مکی صورت ہے اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اور جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک الف لام میم سجدہ ہے جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اور جمعے کو جو ہے فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے نا، اور وہ ان کی محبوب ترین صورتوں میں سے ہے۔ ابھی ہم حامیم سجدہ پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو دیباچ قرآن ہے اصل میں اس کا سلسلہ یہ ہے کہ توحید عملی ہے نا، کہ ہم توحید پہ عمل کیسے کریں، کیونکہ کلمہ پڑھنا تو بہت آسان ہے، اللہ پہ ایمان لانا تو بہت آسان ہے، لیکن اس پہ جو ہے پھر قائم رہنا بہت مشکل ہے، جس کا اس میں خاص طور پہ ذکر ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ انڈیویجول انسانوں کو دیکھیں تو ان کا ایمان بھی اچھا ہوتا ہے، اور وہ بنیادی چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ معاشرے میں جاتے ہیں تو ایک دوسرا ہی ماحول ہوتا ہے، اور کہیں ان کو رشوت دینی پڑتی ہے، اور کہیں سفارش کروانی پڑتی ہے، اور کہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو ہمارے یہاں اجتماعی تقویٰ نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ جو صورتیں ہیں ان پہ بہت ہی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے رکھیں، کیسے کریں نا۔ اور سورہ زمر میں جو ہے وہ عبادت کے اوپر بہت ہے کہ توحید بالعبادت، اور اس میں پھر ہم نے جو پڑھا تو سورہ مومن میں جو ہے دعا کے اوپر بہت ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس کی دعا جو ہے وہ بیکار جاتی ہے نا، دعا کرنے کے باوجود جو ہے نہیں قبول ہوتی۔ اور اب یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں توحید کن معنوں میں ہے کہ دعوت اللہ ہے نا، قرآن کے ذریعے، اور قرآن کا ذکر سب سے زیادہ جو ہے تقریباً شاید 16 ٹائم سورہ بنی اسرائیل میں ہے، پھر سورہ فرقان میں ہے، اور اب یہ صورت اس میں بھی بہت زیادہ ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا۔ دیکھیں اس کی ابتدا ہی وہی ہے کہ عربی زبان کا قرآن، اور اس میں جو ہے نا ہر چیز بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ بشیروں نذیروں فاردن اکثروں فہم لا یسمعون، اور اس میں جو ہے
اللہ تعالیٰ بشارت بھی دیتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا یہ سب چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ دعوت اللہ جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنا ہے کہ قرآن کے ذریعے تعلیم اور تدریس اور تربیت، ہر چیز میں ہمیں قرآن سامنے رکھیں گے نا تو بہت کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ حوامیم کا سلسلہ چل رہا ہے نا۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر من بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ اور ان لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ سنتے ہی نہیں تھے، اور دلوں پر جیسے کہ ان کے غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وطبع، بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جیسے کہ وہ بیچ میں جو ہے ایک جو ہے نا بین کا حجاب، اللہ تعالیٰ اور ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے وہ پردہ آ جاتا ہے، تو پھر جو ہے ان کے کان بہہ رہے ہیں اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ آیت نمبر 5 یہاں پہ ہماری جو ہے 3، 4، 24ویں سپارے کی ہو گئی ہے سلاس، ہے نا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ ویل للمشرکین۔ پھر وہی سورہ کہف کی جو آیت ہے بالکل اسی طرح سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں اور میرے اوپر تو وحی آتی ہے، تو تمہارا تو تم اللہ تعالیٰ کو مانو اور اس پر جو ہے تم ایمان لاؤ اور تم اسی کا جو ہے رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، ہے نا۔ فاستقیموا الیہ، اس پہ جو استقامت بہت ضروری ہے۔ صرف کہنا کہ الہکم الہ واحد یہ کافی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو اس پہ استقامت بہت ضروری ہے اور بہت مشکل ہے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد اگر غلطیاں ہوں تو واستغفروا، اور پھر جو ہے وہ اگلا رکوع ہے قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے جو تخلیق کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ ذکر ہوا کہ ایک تو حالت امر ہے کن فیکون، اور ایک جو ہے وہ خلق ہے نا، تو اس میں پلاننگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو وہی بات آ رہی ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ ہم نے جو ہے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے سارے جہان کا رب ہے، اور اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد پھر پہاڑ جمائے اور اس میں برکتیں رکھ دیں نہ، رواسم فبارک فیہا وقدر فیہا، پھر اس کا ہر ایک کا اندازہ مقرر کیا ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوگوں کے لیے جو رزق کا سامان کیا ہے، اور پھر یہ سارا کام 4 دن میں ہو گیا ہے، تو یعنی کہ 6 ڈیز میں۔ یہ بگ بینگ کا ذکر ہے نا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا فقال لها وللارض ائتیا طوعا كرها، اور آسمان جو ہے اس وقت صرف جو ہے دھواں تھا، پھر اس نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ آ جاؤ وجود میں، چاہو تم چاہو یا نہ چاہو۔ تو انہوں نے کیا کہا، سوچیں آسمان اور زمین جو ہے کتنے بڑے ہیں، اور خود اپنی ذات کا سوچیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو آسمان زمین نے بھی کیا کہا قالتا اتینا طائعین، کہ ہم تو آ گئے جو ہے فرما بردار بن کر۔ پھر اس نے 2 دن کے اندر آسمان بنایا اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے آسمان ہیں، جو 7 آسمان ہیں، ان میں جو ہے وہ ایک الگ ہی قسم کا جو ہے وہ قانون ہے نا، جس طرح زمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قانون بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے آسمان کے ذریعے السماء دنیا، جو دنیا میں ہمیں آسمان نظر آتا ہے نا، جس کا سورہ ملک میں بھی ذکر ہے کہ اس میں جو ہے خوب ستارے ہیں اور خوبصورت نظر آتا ہے نا، اور یہ جو ہے وہ حفاظت کرنے کا بھی ذریعہ ہے جنوں سے اور شیطانوں کے ذریعے، جو ہم نے ابھی پیچھے بھی پڑھا کہ رجوم للشیاطین ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ جو ہے بہت ہی زبردست علم رکھنے والے ہستی کا جو ہے یہ پورا منصوبہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اب پھر وہی قصے جو ہیں عاد و سمود کا قصہ ہے پہلی رکوع میں، جو ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان کو سمجھاتے رہے، لیکن پھر جو ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کے رسول آگے سے پیچھے سے آئے، انہیں سمجھایا کہ کسی کی بندگی نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور عاد کا حال کیا تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بن بیٹھے، کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، اور یہاں بھی جو ہے فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ تکبر کر کے جو زمین میں بڑے بن کے بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم سے بڑھ کے تو کوئی ہے ہی نہیں زور آور ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کے اوپر جو ہے ایام نحسات یعنی کہ منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیجی، عذاب کا دن منحوس دن ہے۔ وَأَمَّا ثمود، پھر ثمود کا ذکر کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ اندھا رہنا ہی پسند کیا ہے نا۔ اور پھر اگلا رکوع ہے، تیسرا رکوع ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آیت نمبر جو ہے یہ 20 اور 21، کہ جس دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جمع کریں گے اور یہ دشمن جو ہے دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے، اور ان کے اگلے پچھلوں کو آنے تک روکا رکھا جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوا شہیدا علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے آنکھ، کان اور ان کے جسم کی کھالیں، جلود۔ دیکھیں سورہ یاسین میں ہم نے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم کی بات پڑھی ہے، اور یہاں جلد کی گواہی ہے نا، جلد کی گواہی۔ جلد کی گواہی مجرم پکڑنے کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے جب استعمال ہو رہی ہے، اور وہ اپنے جسموں کے کھالوں سے پھر کیا کہیں گے؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی ہے؟ کیونکہ یہ سب تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ تو ہمارے اعضاء ہیں، ہماری چیز ہے، تو ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو وہ جواب کیا دیں گے کہ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان دی ہے، گویائی دی ہے، تو ہم کو بھی دیے ہیں، تو اس لیے ہم تو اب بولیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اپنے اعضاء کے ساتھ جو زیادتیاں کی وہ اس وقت بولیں گے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تو تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم دنیا میں جرائم کرتے ہوئے جب چھپتے تھے تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ تمہیں تمہارے کان، آنکھیں اور تمہاری جو ہے جلدیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے نا۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے یہ 25 ہے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے، یعنی جن کی یہ ساری حرکتیں تھیں وہ اصل میں جو ہے دوسروں کے پیروکار بنے ہوئے تھے اور ایسے ایسے دوست بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب انسان کی جو ہے نیت نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی، تو پھر اس کے اوپر ایسے ساتھی مسلط کر دیے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں آگے پیچھے ہر چیز ان کے خوشنما ہے نا، زینا تو فزینوا لہم ما بین ایدیہم، جو شیطان کرتا ہے اس کے پیچھے ہے، وہ شیطان ہے، تو ہر چیز جو کام وہ کرتے ہیں، ہاں واہ 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 بھی کیا بات ہے، چاہے وہ جتنا بھی برائی کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور کن لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، آیت نمبر 26 ہے، کہ جو انکار کرنے والے ہیں کیا کہتے تھے؟ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور خوب شور مچاؤ نا، اسی طرح سے تم غالب آ جاؤ گے۔ کیونکہ اگر کوئی سنتا تھا تو یہ قرآن کو تو اثر ایسا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ قرآن کی کلاس میں آ جاتا ہے، قرآن کی بات سنتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی باجی کا نہیں ہے، کسی باجی کا نہیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں باجی سے سنیں گے، نہ فلاں سے سنیں گے، ہاں سنیں جس سے آپ کا دل جو ہے وہ زیادہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ بے شک سنیں، لیکن اصل اس کے پیچھے کیا ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے نہیں جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے جو ہمارے دلوں کے اندر تک جاتا ہے۔ اور پھر ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، آیت نمبر 29 کی، کہ پھر وہ کیا کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، جنوں اور انسانوں میں سے، تو ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں، تاکہ جو ہے وہ پھر لیکون من الاسفلین، اور وہ جو ہے ذلیل ہوں۔ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہم۔ اب دیکھیں جو آیت نمبر 30 to 36 یہ تو پوری ہائی لائٹ کر لیں ہم۔ یہ آپ کو بتایا نا کہ جیسے کہ جو معاشرے میں جو ہے اسلام کو قائم کرنا ہے وہ کیسے ہوگا، عقید توحید کے تقاضے کیسے پورے کریں، یہ ان آیات میں 30 to 36 ہے نا۔ اور اس کو اگر آپ کوشش کریں کہ زبانی یاد کریں تو بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہیں۔ اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین قالوا، ایک طرف تو وہ پیچھے لوگ جو ہم نے پڑھے ہے نا، اور اب جو ہیں وہ مومن، پکے مومن ہیں، پکے مسلم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت پہ جم گئے،
اصل چیز جمنا ہے، کہ صرف منہ سے کہنا لا الہ الا اللہ کافی نہیں، پھر اس کے اوپر جم جائیں، مخلصین لہ الدین. بار بار ہم نے سورہ زمر میں اور سورہ مومن میں پڑھا، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین. تو جب یہ ان کا حال ہوتا ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو وہ کہتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ایسی تقویت کی بات ہے کہ تم ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، خوش ہو جاؤ، اور وہ جنت جس کا تم کو وعدہ تم سے کیا گیا وہ تم کو ملے گی ہی. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور آخرت میں، فی الآخرت، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کو جو ہے وہ جو تم چاہو گے وہ تم کو ملے گا، تمہاری نفسوں کے لیے ہیں، جس کی تم تمنا کرو گے. اور یہ فرشتے کس طرح سے جو ہے وہ ہماری مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی ہیں. کہ ہمارے ساتھ ایک تھیں بہت ہی واقعی پریکٹسنگ مسلم، اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ تہجد میں کئی دفعہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی ان کا پاؤں پکڑ کے ہلا رہا ہے کہ اٹھو اٹھو ہم. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صرف سوچ کے سو جاتے ہیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، فرشتے ان کو اٹھا دیتے ہیں. اور اگر کسی کو ایک خاص وقت پہ اٹھنا ہو تو سورہ کہف کی بھی جو ہے پہلی اور 10 آیات پڑھ کے اگر سوئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو الارم کے بغیر اٹھ جاتے ہیں. تو فرشتے جو، اور پھر ہم نے ابھی کل ہی پڑھا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو ہے وہ مومنوں کے حق میں جو توبہ استغفار کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کریں گے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ سے محبت کا جائزہ لیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، اور اس پہ جو ہے ہم عقیدہ توحید کے ہم تقاضے پورے کریں ہیں، اور اسے جم جائیں نا. استقامت اصل میں ہے کیا چیز ہے کہ لچک اگر ہے ہمارے اندر تو اللہ کے لیے ہے نا. کیا ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جب ان کو جنت ملے گی تو نزل من غفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے میزبانی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ملے گا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور سنا نہیں، صرف جو ہے وہ اوتو متشابہہ کی بات ہے کہ بھئی یہ چیز ملے گی اور وہ چیز ملے گی. اور اب جو آیت نمبر جو ہے 33 بہت ہی خوبصورت ہے. سب سے بہترین بات کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا. الحمدللہ، الحمدللہ ہم سب اس وقت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. وہ عملہ صالحًا، اور نیک عمل کیے، اور پھر کیا کہا، قال اننی من المسلمین، کہ میں تو جو ہوں بے شک مسلمان ہوں. تو 3 چیزیں فوکس کر لیں، اللہ کو پکارنا، عمل صالح کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، تو ہم سب اسلمت لرب العالمین کے ہیں. اور ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اب ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب ہمارا ہے، پھر سے جم گئے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے وہ نہیں ماننے والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بدی اور نیکی جو ہے برابر نہیں ہے. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کتنی خوبصورت بات ہے. اور پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان الحسنات لیذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو دور کرتی ہیں. تو یہاں بھی جو ایک طرح سے حکم دیا جائے، ادفع، دور کرو، ہے نا. بدی کو جو ہے وہ نیکی سے دور کرو. کوئی ہمارے ساتھ برا رویہ رکھے، ہم مستقل اچھا رویہ رکھیں. جب ہم مستقل اچھا رویہ رکھیں گے، اس کے کام آئیں گے. اور لوگوں کے ساتھ ایک خاتون اپنا قصہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے جو ان لاز ہیں وہ اتنے زیادہ کہ ایون انہوں نے جادو ان کے اوپر کروا دیا تھا، اور اس کے باوجود جو ہے جب ان لوگوں کے اوپر برا وقت آیا تو ان کے بچوں کی فیسیں جو ہے بھرتی تھیں، اور جا جا کے ان کے گھر کا کھانا پکاتی تھیں، یہ سب کرتی تھیں. تو اس کے لیے جو ہے بہت انسان کو جو ہے کہتے ہیں نا کہ جگر گردہ چاہیے، کہ بھئی واقعی ایسا دل چاہیے جو کرے. لیکن ہمیں یہ کرنا ہے نا، کیونکہ جو ہے وہ گندگی جو ہے وہ گندے جو ہے وہ ڈرٹی موپ سے صاف ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم نیکی کا رویہ اختیار نہیں کریں گے نا،
جب تک وہ برائی دور نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بتا رہے ہیں کہ پھر وہ شخص جو تمہارا دشمن تھا پھر وہ ایسا ہو جائے گا کہ ولیون حمیم، گہرا دوست ہے نا، جگری دوست ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر وہ جو صبر کرتے ہیں. کیونکہ جو صبر نہیں کرتے وہ تو منہ پہ جو ہے ان کو برا بھلا کہہ کے آ جائیں گے، اور وہ ایک کریں گے تو ہم 10 کریں گے. کئی دفعہ ہم جو ہے اگر کچھ کرنے لگتے ہیں تو ہمارے بچے ہم کو چڑھاتے ہیں کہ آپ کیوں چپ ہو کے آ گئی، آپ نے کیوں نہیں جواب دیا. تو اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ شٹ دی ڈور بیہائنڈ یو، ماضی کی باتوں کو چھوڑ دیں بالکل، ہے نا. پہلے کیا ہوا تھا، کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد کریں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھئی اس وقت تم لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے یہ ہوا ہے، اس لیے بھول جاؤ. اور خاص طور پہ جو ہے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے. تو صبر بہت ضروری ہے، اور یہ کس کو ملتا ہے؟ وما یلقی الا ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیبے والے ہیں نا. ہاؤ لکی، ہم کہتے ہیں نا ہاؤ لکی دے آر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا لکی بنائے. یہ ٹپس ہیں ہماری، ٹپس فار دی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لکھ لیں ہے نا. آیت نمبر 30 to 36 ٹپس فار پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ ہم چلیں گے تو پھر وہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے انشاء اللہ تعالیٰ اگر ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے کو درست کرے، تو ایک معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ بنے گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب جو ہے ہم یہ کرنے چلتے ہیں تو شیطان خوب بہکاتا ہے، خوب ہم کو اکساتا ہے کہ ہم جواب دیں اور دوسرے کے ساتھ برائی کریں. تو فوراً جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، نزغ فاستعذ باللہ، اعوذ بک من همزات الشیاطین، اعوذ بک رب ان یحضرون، کہ میرے قریب بھی نہیں آئے ہیں. تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہی توحید کی آیات ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ رات دن، سورج چاند ستارے جو ہے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے، ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو. اور پھر وہ یاد کریں کہ ہم جو ہے وہ فجر کی سنت جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ رب جبرائیل و میکائیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ بک من النار. تو جو فرشتے جو ہے وہ رب کے مقرب ہیں وہ تو سب وہ روز اس کی تسبیح کرتے ہیں، ان کو کیوں تم سجدہ کرتے ہو؟ آیت نمبر 38. اور یہ جو ہے آیت سجدہ ہے، کیونکہ سب جب سجدے میں ہیں، اور سجدے کا مطلب ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف جسمانی سجدہ نہیں، ہمارے دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، ہے نا. تو سجدہ تلاوت کر لیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ مردہ پڑی ہے، پھر ہم نے اس پر پانی برسایا، پھر جو ہے وہ اس میں طرح طرح کی چیزیں جو اگنے لگتی ہیں، اور زمین کو جو ہم زندہ کر دیتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندگی بخشیں گے. اور اب آیت نمبر جو ہے 40، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، اور جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہے نا. یلحد، لحد جو ہے وہ قبر کو بھی کہتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی سی جو ہے ٹیڑھی ہو کے بنائی جاتی ہے. تو آیات کو جو ہے وہ ٹیڑھا، غلط مطلب لینے سے کیا مطلب ہے نا، الٹے معنی پہنانے سے کیا مطلب ہے کہ آیت کا جو ہے کوئی غلط مطلب لینا، آیت کو بدل دینا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کرنا. اسی لیے پورا قرآن پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں ود ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بات کر سکیں نا. اے ملو ما شئتم انہ بما تعملون، بس جو کچھ تم چاہتے ہو کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے. آیت نمبر 40 ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے پھر قرآن کی بات آئی کہ یہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، جو کہ حکمت، اللہ تعالیٰ کے حکمت سے جو ہے اللہ تعالیٰ سارے جو ہے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہیں. اور اے نبی، آپ کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو گزرے رسولوں کو نہیں کہی گئی ہو نا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کو جو ہے وہ تقویت کے لیے اس طرح کی آیات ہیں کہ ان سب سے سب لوگ گزرے ہوئے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. قرآن کے بارے میں تفصیل، اس میں آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ الزام لگاتے تھے کہ وہ جو غلام نے سے سن کر آتے ہیں پچھلی کہانیاں بتاتے ہیں، تو اس کی زبان تو اجمی ہے اور یہ تو عربی میں ہے. تو یہ قرآن تو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے.
شفا ہے والذین لا یؤمنون، جو نہیں اس پہ ایمان لاتے، تو ان کے لیے تو ان کی جو ہے کان جو ہے وہ جیسے کہ کسی نے جو ہے کہتے ہیں نا کہ وہ ہم جب ایئر پلگس لگا لیتے ہیں کچھ نہیں سنائی دیتا ہے، تو وہ ہے، اور ان کی جو ہے وہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں اور کچھ سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں خاص طور پہ یہ، کیونکہ اس زمانے میں ہر دھرمی اتنی تھی کہ کفار جو ہے وہ بار بار جو ہے یہی کہتے تھے کہ جب اگر عربی میں قرآن پیش کرو تو پھر کہتے تھے کہ یہ تو انہوں نے جو ہے خود گھڑ لیا ہے اور یہ فلاں سے سن کے آئے ہیں۔ حالانکہ جب عربی قوم ہے تو ظاہر ہے ایک عرب کو رسول بنا کر بھیجا، اور ایسی زبان میں، عربی زبان میں نازل کیا جو ظاہر رسول بھی سمجھے اور قوم بھی سمجھے، سمپل بات ہے۔ تو من عمل صالحا فلنفسہ، تو جو اچھائی کرے گا تو اس کے اپنے لیے ہوگا، اور جو برائی کرے گا تو وہ اس کے اپنے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں نا۔ دیکھیے اس میں ہمیشہ جو ہے پوائنٹس لکھا کریں نا، حامیم سجدہ جو ہے اس میں بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں نا، اس میں جو ہے جیسے ہمیں فرقان میں پڑھا تھا، سورہ فرقان میں لیڈرشپ کوالٹی، جس میں جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور معاشرے میں کس طرح سے دعوت اللہ کیسے ہم کریں، قرآن کے ذریعے جو ہے ہم تعلیم تدریس کریں۔ الحمدللہ ہمارا 24واں سپارہ ختم ہوا، 25واں سپارہ ہے۔ الہی اور حامیم سجدہ یہ بھی چل رہی ہے نا۔ الہی یرد علم الصواب وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ سورہ نازعات میں بھی کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، ہے نا، تو اور پھر حدیث جبریل یاد کریں کہ کسی کو بھی نہیں پتہ قیامت کا علم تو، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب جانتا ہے کہ وما تخرج من ثمرات، جو پھل پھول نکلتے ہیں اپنے سے، اور کون سی جو کون خواتین پریگننٹ ہو رہی ہیں، کس نے جو ہے بچہ جنا ہے اور کس کی جو ہے موت کب آئے گی، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ توحید کی آیات ہیں، اور پھر جو ہے وہی کہ شریک کیا کرتے ہیں، شریکوں تو کچھ کو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت جو ان کے سارے جو ہے وہ شریک جو ہے وہ گم ہو جائیں گے ہم۔ اور پھر آیت نمبر 49 جو 51، انسانی رویہ نعمت ملنے پہ آزمائش ہیں، نعمت ملنے پہ بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی، لیکن جب نعمت ملتی ہے تو انسان جب پھول جاتا ہے، اور جو آفت آتی ہے تو پھر جو ہے وہ بہت ہی جو ہے مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے نا کہ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، یعنی کہ دعا مانگتے ہوئے تو انسان تھکتا نہیں ہے نا، اور ان مسہ الشر فیئوس قنوط، تو جیسی جو ہے کوئی مشکل آتی ہے تو پھر بالکل ہی جو ہے نا، قنوط کس کو کہتے ہیں کہ قنوطیت، جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اور کہتا ہے کہ لئن اذقناہ رحمۃ منا، اور کہتے ہیں میں جب رحمت ہوتی ہے تو بھئی میں تو اسی کا مستحق ہوں، کبھی قیامت آئے گی نہیں، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کہ انسان کو جب نعمت دیتے ہیں منہ پھیرتا ہے کرتا ہے، جب اسے آفت آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے نا۔ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، آیت نمبر 51 ہے نا۔ تو 50 اور 51 یہ بھی بہت اہم ہے، بار بار آتی ہیں۔ اور اے نبی قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کہ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ان کو تو شک تھا نا، تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہو تو، اور تم اس کا انکار کرو تو پھر دیکھو تمہارا کیا حال ہوگا، کہ فی شقاق بعید، کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، دور نکل گئے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم، اور ہم ان کو جو ہے ان قریب سے کیا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے علمہ آدم الاسماء سورہ بقرہ میں پڑھا، آیت نمبر 31 میں، کہ ہمیں آگے سے آگے دیکھنا ہے، روز سے روز جو ہے وہ نشانیاں آفاق میں اور انفس میں بھی کیا کیا جو ہے ریسرچز ہو رہی ہیں، اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ ہم کو کچھ نہیں پتہ، اور آگے کہاں تک جا کے جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی لے کے جائے گی، کہ ابھی بھی جو ہے ہم کچھ بھی کر رہے ہوں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم آن لائن ہیں، یعنی کہ اپنے کو ہم چھپا ہی نہیں پاتے ہیں تو ہم اگر جو ہے یہ سب یوز کر رہے ہیں، گوگل کا میپ ہے اور یہ ساری چیزیں، تو سائنس جو ہے ترقی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے۔ اور مورس بکویل جو ہے وہ 1922 ٹو 1998 ہے نا، فرانسیسی سرجن، جن کا قصہ میں نے جو ہے شاید انٹروڈکشن میں بتایا ہوا آپ کو، کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ سائنسی حقائق قرآن میں دیے گئے تفصیلات کے مطابق ہیں۔
تو یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ ہم اس میں سے سائنس پڑھنا شروع کریں، لیکن کوئی بھی چیز غلط ثابت نہیں کوئی کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری حامیم سجدہ ختم ہوئی اور ہمارا یہ 25واں سپارہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور وقت پہ جو ہے یہ قرآن کہ ہمارے جو دور قرآن ہم نے شروع کیا اس کی تکمیل کریں۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔